لیکن آج ہم بات کریں گے مخالفین کی، جو یہ ہمیں اعتراض کرتے ہیں، ان کے بزرگوں کی، ان کے علماء کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو کھولیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، ان کے اپنوں نے کیا کہا، کیا واقعی علماء سے، کیا واقعی بزرگان دین سے، انبیاء کرام سے مدد مانگنا ناجائز ہے؟ تو ان کی کتابوں کو دیکھیں گے کہ ان کے علماء کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء، جو ہمارے علماء ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جو ہیں، جو اولیاء کرام، انبیاء کرام سے مدد مانگتے آئے ہیں اور مانگتے ہیں، تو خیر ان کے قول، ان کے احکام تو آپ نے سنے ہی ہوں گے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی جائز ہے، ہم مانگتے ہیں لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ خیر اب ہم بات کریں گے ان کے علماء کی کہ ان کے علماء کرام کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ کیا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنیے کہ یا رسول اللہ کہنا کیا ہے، یا محمد کہنا کیسا ہے۔ تو خیر اب ہم ان کے علماء کی کتابوں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا، فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ یہ بہت عقیدے کی ایک کتاب ہے، جو فتاوی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بہت سارے فتاوے لکھے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب جو لکھی ہے یہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ۔ اسی فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 69، صفحہ نمبر 69 میں سوال ہوا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے۔ سوال کیا ہوا ہے کہ حضرت آپ ہمیں بتائیے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقم خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ شعر کو یاد رکھنا کہ شعر میں لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، یا حبیب اللہ بھی لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری فریاد کو سماعت فرمائے، وغیرہ وغیرہ۔ ترجمہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس شعر کو آپ یاد رکھنا۔ سوال کیا ہوا کہ حضرت ہمیں بتائیے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو قصیدہ بردہ شریف میں شعر پڑھا جاتا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی۔ یہ سوال ہوا ہے کہ حضرت ہمیں بتائیے اس طرح کے اشعار پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب بتاؤ، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سوال ہوا یا رسول اللہ انظر حالنا پڑھنا کیسا ہے۔ آج کل کے ان کے علماء کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز ہے، شرک ہے، کفر ہے، اس طرح کے الفاظ کہنے والا مشرک ہوگا۔ لیکن اب ان کے اس عالم نے اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا، پہلے میں وہ بیان نہیں کروں گا، پہلے میں آپ سے سنوں گا۔ کمنٹس میں ضرور جواب سننے سے پہلے بتائیے کہ کیا لکھا ہوا ہونا چاہیے وہاں پر کہ بھائی یہ کفر شرک ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں لکھا ہوا ہے۔ بلکہ سنیے انہوں نے کیا لکھا ہے اس کے جواب میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عبارت، اس پر میں نے نوٹ کیا ہوا ہے کہ ایسے کلمات نظم ہو یا نثر کو ورد کے طور پر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں ہے۔ کتاب کا نام یاد رکھے، فتاوی رشیدیہ، جو لکھی ہوئی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے۔ انہوں نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ ایسے کلمات، کیسے کلمات، پھر سے دوہرا رہا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اس طرح کے الفاظ کہنا کیا ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ نہ کفر لکھا ہے نہ شرک، بلکہ واضح لکھتے ہیں کفر و فسق نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ بھائی بتاؤ، مکروہ تنزیہ کرنے والا کافر ہوگا، مشرک ہوگا؟ کیا ہم اس کو کافر یا مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہہ سکتے ہیں، بھائی کھلم کھلا کہہ لو کہ جو بھی مکروہ تنزیہ کرے گا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ آپ کے علماء نے لکھا ہے، آپ کے عالم دین نے لکھا ہے، وہ جو بہت بڑے عالم گزر چکے ہیں آپ کے مسلک کے، تو انہوں نے لکھا ہے کفر و فسق نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہ۔ تو مکروہ تنزیہ کا جو عذاب ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا عذاب ہے، ان کی زبان سے ہم سننا چاہیں گے، انتظار کریں گے۔